الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Recording in progress. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا جو ہمارا سبق ہے الحمدللہ سبق نمبر 17 ہے اور پارہ نمبر 5 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے لے کے آیت نمبر 54 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ الحمدللہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. آج کا جو ہمارا پہلا صفحہ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. جی اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام رشتوں کے بارے میں بیان فرمایا. اس کے بعد یہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے بھی نکاح حرام ہے. شادی شدہ عورتوں سے نکاح حرام ہے، ان سے نکاح جائز نہیں ہے. اور اس طرح حکم دیا کہ عورتوں کو ان کے حق مہر دے دو، ان کے جو مہر ہیں ان کے حوالے کرو، عورتوں کو ان کے حق مہر دے دو. تو اللہ نے فرمایا کہ والمحصنات من النساء، اور محصنات یعنی خامند والی عورتیں جو شادی شدہ عورتیں ہیں، من النساء عورتوں میں سے، وہ بھی حرام ہیں. وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی حرام ہیں. الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ لونڈیاں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، جو تمہارے ملک یمین میں ہیں. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے تم پہ، اللہ تعالیٰ نے تم پہ یہ لکھ دیا ہے. یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ان سے نکاح تمہارے لیے حرام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو دیکھیے کہ وہ خواتین جو آزاد ہیں، جو لونڈیاں نہیں ہیں، اور اس طرح وہ شادی شدہ ہیں، تو کسی بھی مسلمان کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ان سے، کیونکہ وہ کسی اور کے نکاح کے اندر ہے، تو کیسے کسی کے لیے جائز ہوگا؟ تو یہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء دیا ہے کہ ہاں جو لونڈیاں ہیں نا جو لونڈیاں ہیں، جو باندیاں، وہ اگر کسی کے نکاح میں ہیں اور وہ مسلمانوں کے، یعنی مسلمانوں کو ملتی ہیں اور کفار کی وہ عورتیں قیدی بن کے ان کے قبضے میں آتی ہیں، مسلمانوں کے پاس آ جاتی ہیں، تو ان سے نکاح جائز ہے. ان سے وہ حلال ہیں، وہ جائز ہیں. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ ایک حیض وہ انتظار کریں. جب وہ ان کا، یعنی ایک حیض ان کا گزر چکے تو اس کے بعد وہ ان کے لیے جائز ہوں گی. یا اگر وہ حاملہ ہیں، پیگنٹ ہیں، تو جب تک ان کا وضع حمل نہیں ہو جاتا تو اس ٹائم تک ان سے وہ قربت نہیں کر سکتے. تو یہ دو صورتیں ہیں. تو اس کے بعد وہ ان کے لیے حلال ہوں گی، ان کے لیے بالکل جائز ہوں گی، اگرچہ وہ کسی اور کی بیوی ہیں، کیونکہ وہ لونڈیاں ہیں، ملک یمین ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ استثناء دیا ہے، رکھا ہے ان کے لیے، یہ ان سے نکاح جائز ہے. اس طرح ان سے صحبت ہم بستری جائز ہے جب ان کی وہ لونڈیاں بن جائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے تم پہ. وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال ہیں ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ وہ حلال ہیں، یعنی ان سے تمہارا نکاح جائز ہے. ان تبتغوا، لیکن شرط کیا ہے کہ تم طلب کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے بدلے میں، کہ تم طلب کرو تم ان کو طلب کرو، تم ان کو چاہو، باموالکم، اپنے مالوں کے بدلے میں،
یعنی کہ مہر دے کے ان کو، مہر کے بغیر نہیں بلکہ مہر دے کے، محسنین اس حال میں کہ تم نکاح میں لانے والے ہو، محسنین تم نکاح میں لانے والے ہو، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی بدکاری کرنے والے نہ ہو بلکہ نکاح کرنے والے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کے علاوہ جو جن خواتین سے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان سے نکاح حرام ہے، یہ حرام ہے، تو پھر فرمایا کہ ان کے علاوہ جو ہیں وہ جائز ہیں، ان سے نکاح جائز ہے۔ ہاں ان سے نکاح حرام ہے کہ جو قرآن میں جن کا ذکر ہوا کہ ان سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح حدیث کے اندر جن کے بارے میں ذکر ہوا کہ ان سے نکاح حرام ہے، اس کے علاوہ جو خواتین ہیں وہ تمہارے لیے ان کا نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے، لیکن یہ کہ تم ان کو ان کا حق مہر دو، اور پھر یہ ہے کہ تم محسنین کہ تم نکاح میں لانے والے ہو، تم ان کو نکاح کے اندر لے کے آؤ، یعنی زنا اور بدکاری نہ ہو، غیر مصافحین اور اسی طرح نہ ہی بدکاری کرنے والے ہو۔ فمستمتعتم بہ منہن پھر ان سے یعنی کہ جن سے تم نے نکاح کیا تو جو تم نے ان سے جو فائدہ اٹھایا، منہن ان سے، فآتوہن پس دے دو ان کو، اجورہن ان کے اجور یعنی ان کے مہر ان کو دے دو، فریضتاً جو مقرر شدہ ہوں، جو مقرر شدہ جو مہر ہے وہ ان کو دے دو، کس کے بدلے میں کہ فمستمتعتم بہ منہن کہ جو تم نے ان سے استمتاع کیا، جو تم نے ان سے نکاح کا فائدہ اور لطف اٹھایا، اس کے بدلے میں ان کو ان کے مہر دے دو۔ ولا جناح علیکم اور تم پہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کس چیز میں کہ فیما اس چیز میں کہ جو تراضیتم تم آپس میں باہمی رضامندی سے تم آپس میں جو ہے آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضتی مقرر کر لینے کے بعد، حق مہر مقرر کر لینے کے بعد تم میاں بیوی اگر آپس میں کسی چیز پہ راضی ہو جاتے ہو، اتفاق کر لیتے ہو، یعنی حق مہر میں کوئی کمی کر دیتے ہو یا زیادتی اس میں اضافہ کر دیتے ہو، لیکن فیما تراضیتم آپس کی رضامندی کرنے کے بعد، آپس کی رضامندی کے بعد اگر تم ایسا کرتے ہو تو ولا جناح علیکم تو اس میں تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، تم پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہمیشہ سے علیماً ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بالکل واقف ہے، حکیماً اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ باندیوں سے نکاح، جو لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دین تصور میں، دین اسلام میں باندی کا جو تصور وہ کیا ہے، اور اس طرح اگر شادی کی طاقت نہ ہو تو باندی سے یعنی لونڈی سے نکاح کیا ہے، جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، کس چیز کی؟ طولاً مالی لحاظ سے وہ طاقت نہیں رکھتا، ان یہ کہ ینکحہ کہ وہ نکاح کرے، المحصناتی المؤمناتی، المحصنات یہاں سے مراد کیا ہے؟ آزاد عورتوں سے، آزاد عورتوں سے اگر وہ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھنا، المؤمناتی آزاد مومن عورتوں سے اگر وہ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو فمما ملکت فپس مما اس میں سے جو ملکت جو مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، من فتیاتکم المؤمنات، من فتیاتکم تمہاری جو فتیات ہیں، جو تمہاری جو عورتیں ہیں، المؤمنات جو مومن ہیں، یعنی تمہاری جو مومن لونڈیاں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو استطاعت اگر نہیں ہے کسی کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ مومن لونڈیوں سے وہ نکاح کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ تو پھر محض لونڈی ہونے کی وجہ سے نکاح میں تردد کس کی وجہ سے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ تم
آزاد مومن عورتوں سے تم نکاح کرو، تمہارے اندر طاقت نہیں، استطاعت نہیں ہے، تو پھر تم نکاح کر سکتے ہو اپنی مومن لونڈیوں سے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے زیادہ واقف ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ بعضکم من بعض، تم بعض میں سے ہو، یعنی کہ تم سب ایک ہی ہو، تم سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ فانکحوہن، پس نکاح کرو ان سے، باذن اہلہن، ان کے اہل جو ہیں، ان کے اہل کے اذن کے ساتھ، اجازت کے ساتھ، یعنی ان کے جو مالک ہیں، لونڈیوں کے جو مالک ہیں، ان کی اجازت کے ساتھ ان سے تم نکاح کرو۔ وآتوہن، اور دے دو ان کو، اجورہن، ان کے مہر بھی ان کو دے دو، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جو مومن لونڈیاں ہیں، جو ملک یمین ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن ان کے مالکوں کی، جو ان کے مالک ہوتے ہیں، ان کی اجازت کے بعد، ان کی اجازت کے بغیر ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ان کے ولی ہیں۔ تو اگر وہ اجازت دے دے تو ان سے پھر تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو لونڈیوں کا تصور کیا ہے اسلام کے اندر، باندیوں کا، کہ جنگ کے اندر جو کفار کی خواتین جو قیدی بن کر آتی تھیں تو وہ لونڈیاں کہلاتی تھیں، اور وہ مسلمانوں کے اندر پھر وہ تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ تو جس کی وہ لونڈی ہوتی تھی تو اس کے لیے بغیر نکاح کے ہی اس سے یعنی جنسی تعلق قائم کرنا جائز ہوتا تھا، ایک سے زیادہ سے بھی، اور اس میں حکمت تھی۔ اور پھر آہستہ پھر یعنی کہ شریعت نے یہ بھی ترغیب دی کہ اس کو ختم کیا جائے، اس معاملے کو جو غلام بنانے والا ہے اور لونڈیاں بنانے والا ہے، کہ اس کو ختم کیا جائے، یا کم از کم اس کو کم کیا جائے۔ لیکن اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جب بھی جہاد ہوگا اور کفار کی جو خواتین جو قیدی بن کر آئیں گی وہ مسلمانوں کی لونڈیاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کچھ احکامات کا یہاں پہ ذکر کیا کہ جو مومن لونڈیاں ہیں ان سے نکاح جائز ہے، لیکن ان کے جو مالک ہوں گے ان کی اجازت کے ساتھ۔ اس طرح بعض ایسے خاندان ہوتے تھے اس ٹائم کہ جن کے جو مرد ہوتے تھے اور اسی طرح ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ اسی طرح غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے وہ، اور لوگ ان کو آ کے خریدتے تھے، لوگ ان کو آ کے خرید لیتے تھے۔ جب ان کو خرید لیتے تھے تو پھر ان کے وہی جو حقوق ہوتے تھے غلام اور لونڈی والے وہ ہوتے تھے۔ کچھ خاندان ایسے ہوتے تھے جو چلے آ رہے تھے، اور اسی طرح پھر جو جنگیں ہوتی تھیں مسلمانوں کی، ان سے جو کفار کی جو خواتین قیدی بن کر آتی تھیں تو وہ مسلمانوں کی لونڈیاں بن جاتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، فرمایا کہ محصنات، کہ جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، محصنات جب کہ ان کو نکاح میں لایا گیا ہو، غیر مصافحات وہ بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان اور نہ ہی وہ چھپے یار بنانے والی ہوں، ولا متخذات اخدان اور نہ ہی وہ بنانے والی ہوں، اخدان خدن ان کی جمع ہے، یعنی چھپے یار اور آشنا، یعنی بدکاری کرنے والی نہ ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح کے اندر لائی جا چکیں، پھر جب ان سے نکاح ہو جائے تمہارا، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کسی فاحشہ کا ارتکاب کرتی ہیں، یعنی کہ بدکاری کا اگر ارتکاب کرتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر ہے نصف آدھی ما علی المحصنات، جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا۔ یعنی اگر ایک لونڈی وہ کسی مومن کے، اگر وہ مومن لونڈی ہے کسی مومن کے نکاح کے اندر ہے، اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے، زنا کا ارتکاب کرتی ہے، تو اس کی جو سزا ہے وہ کتنی ہے؟ جو ایک آزاد مومن عورت ہے اس کی سزا سے آدھی ہے۔ تو آزاد مومن عورت کی بدکاری کی سزا کتنی ہے؟ 100 کوڑے ہے۔
اس کی سزا کتنی ہے؟ 100 کوڑے ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے۔ تو اس طرح جو لونڈی ہے اس کی سزا کتنی آدھی یعنی نصف کتنی بنتی؟ 50 کوڑے، تو اس کو 50 کوڑے اس کی سزا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رخصت ہے باندی سے نکاح کرنے کی، یہ اس کے لیے ہے کہ جو تم میں سے ڈرے۔ العنت منکم، عنت کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ میں پڑ جانے سے ڈرتا ہو، جس کو یہ ڈر ہو کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا، یعنی وہ آزاد مومن عورت سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے کہ جو مومن لونڈی ہے وہ اس سے نکاح کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت ان کو دی کہ جن کو گناہ میں پڑ جانے کا کیا ہو؟ ڈر ہو، جن کو بدکاری میں پڑ جانے کا ڈر ہو۔ تو اس طرح یا اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس آیت سے اور پچھلی آیت سے، کہ مالک کی اجازت کے بغیر لونڈی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لونڈی سے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے، لونڈی سے نکاح نہ کرنا ہی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور پھر اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کی سزا بھی آدھی ہے اور وہ 50 کوڑے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خوب کھول کھول کر بیان کر دے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خوب کھول کے بیان کرے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے، سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا علیم ہے، ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور حکیم، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال اور حرام سارا کا سارا تم پہ بالکل واضح کر دے، کھول کھول کر بیان کر دے، یعنی حق و باطل اور حلال و حرام میں جس چیز کی وضاحت اور توضیح کے تم محتاج ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی طرف ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے۔ تو سنن سے مراد کیا ہے؟ طریقے ہیں، اور من قبلکم سے مراد کون لوگ ہیں؟ انبیاء، اور انبیاء کے جو نیک پیروکار تھے وہ مراد ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں، جو پیچھے چلتے ہیں، الشہواتی، اپنی شہوات کی۔ کیا وہ چاہتے ہیں؟ کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، میلا عظیما، بہت زیادہ ہٹ جانا، یعنی یہ یہود و نصارہ، یہ مجوس، یہ کمیونسٹ، یہ دشمنان اسلام، یہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم سیدھے راستے سے بالکل ہٹ جاؤ، تم ہدایت پر کبھی بھی قائم نہ رہو، بلکہ تم انہی کی طرح، جیسے وہ گمراہ ہیں، جیسے وہ کفر شرک میں مبتلا ہیں، جیسے وہ بدکاریوں میں اور برے اعمال میں مبتلا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کی بدکاریوں میں نعوذ باللہ پڑ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تمہارے لیے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے اندر تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان ہے بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ جو انسان ہے یہ بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو کمزور سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک اس سے مراد یہ ہے کہ کمزور ہے عورتوں کے معاملے میں، کہ عورتوں کے معاملے کے اندر انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے لونڈیوں سے، مومن لونڈیوں سے نکاح کی اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی وہ اسی لیے کہ انسان کمزور ہے، تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ان سے حاجت پوری کر سکے۔ یہ ہمارا اگلا صفحہ ہے الحمدللہ، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ جی، آیت نمبر 29 ہے، اور اس کے بعد 30 ہے اور 31 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے سے منع کیا ہے، اور اس طرح یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی خودکشی مت کرو،
اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو بھی قتل مت کرو۔ اور پھر یہ خوشخبری سنائے گی کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ جو گناہ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ کیا ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایک باعزت جگہ میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے مال، بینکم، اپنے درمیان، بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ۔ تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے کے ساتھ مت کھاؤ۔ باطل سے کیا مراد ہے؟ باطل سے مراد ہے دھوکہ مت دو، دھوکے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، فریب، جال سازی، ملاوٹ کے ذریعے، اس طرح ہر وہ کاروبار جو شریعت کے منافی ہو، جس سے شریعت نے منع کیا ہو، اس طرح سود، جوا، ان طریقوں کے ساتھ ایک دوسرے کا مال کھانا، یہ سب باطل میں آتا ہے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں مگر یہ کہ تجارت ہو عن تراض منکم، کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے، اگر تم آپس میں تجارت کرتے ہو، حلال تجارت کرتے ہو تو یہ جائز ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور مت قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ اپنے نفسوں کو قتل کرنے سے مراد کیا ہے کہ نعوذ باللہ ایک انسان خودکشی کر لیتا ہے، یا اپنے نفسوں کو قتل کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کرنا، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ ان اللہ بکم رحیمہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ بڑا ہی رحیم ہے۔ ومن یفعل ذلک، اللہ نے فرمایا جو بھی یہ کرے گا، عدواناً، زیادتی کرتے ہوئے، وظلماً، اور ظلم کرتے ہوئے، جو بھی یہ عمل کرے گا، فسوف نصلیہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم عنقریب اس کو داخل کریں گے، اس کو جھونک دیں گے نارا آگ میں، نارا آگ میں اس کو ہم داخل کریں گے، اس کو جھونک دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، وَكَانَ، اور ہے، ذَلِكَ، یہ، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، یسیرا، بڑا آسان، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی یہ کام کرے گا، یعنی کسی کو قتل کرے گا، اپنا مال، دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھائے گا، یا اس صورت کے اندر جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، تو جو ذالکہ کی جو اشارہ ہے وہ ان برے اعمال کی طرف ہے، ان گناہوں کی طرف ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ عدواناً، یعنی زیادتی کرتے ہوئے، وظلماً، اور ظلم کرتے ہوئے، تو فسوف نصلی نارا، اس کی سزا کیا ہے کہ ہم اسے جہنم کی آگ کے اندر جھونکیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔ جی، آیت نمبر 31 ہے سورہ النساء۔ ان، اگر تجتنبو، تم اجتناب کرو گے، اگر تم بچو گے، کبائر، کبائر سے، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے۔ کون سے بڑے گناہ؟ ما، جو تنہون عنہ، تمہیں منع کیا جاتا ہے ان سے، تو کیا جزا ملے گی؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم جو تمہاری جو سیئات ہیں، جو تمہارے گناہ ہیں، ہم انہیں تم سے مٹا دیں گے۔ تو سیئات سے مراد یہاں پہ چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، یعنی اگر ایک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو جو صغیرہ گناہ ہیں اس کے، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ وَنُدْخِلُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں داخل کریں گے، کس میں داخل کریں گے؟ مدخلاً کریمہ، باعزت داخلے کی جگہ، باعزت داخلے کی جگہ میں ہم تم کو داخل کریں گے۔ اس سے مراد کیا؟ جنت ہے، کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو کبیرہ گناہ سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن میں صاف دوزخ کی وعید آئی ہے، جہنم کی وعید آئی ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا، یا جن پہ حد مقرر ہے، وہ گناہ کہ جن کی حد ہے، مثلا چوری کی حد ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کی حد ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور اسی طرح جو حدود ہیں، شراب کی حد ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے اسے۔ تو یہ بڑے گناہ ہیں کہ جن کی حد مقرر ہے۔ اسی طرح وہ اعمال بھی کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ ہوتا ہے، تو وہ بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح وہ گناہ کہ جن کے بارے میں لعنت آئی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس پہ لعنت ہے، تو وہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے جو بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس طرح کسی کو قتل کرنا، زنا کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ والدین کی نافرمانی ہے،
جھوٹی قسم ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، جادو، تو یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد یا میراث میں اس کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک دوسرے کو دیا ہے۔ جہاد یا میراث میں اس کی تمنا مت کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک دوسرے کو دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تمنا کیا کرو، ما فضل اللہ بھی، جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہے، بعضکم، بعض کو، علی بعض، بعض پہ، یعنی جس چیز پہ تم کے بعض لوگوں کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے تفضیل دی ہے، فضیلت دی ہے، اس کی تمنا مت کیا کرو۔ تو اس کی آیت کی شان نزول میں آتا ہے کہ بعض خواتین نے شکوہ کیا کہ ہمیں جہاد کی اجازت نہیں ہے، اور مرد جہاد کرتے ہیں اور ان کو اس پہ اجر ملتا ہے، اور اسی طرح ہماری جو میراث ہے، وراثت ہے، ان سے عادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پھر نازل کی، اس پہ یہ آیت اتری، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس چیز کی تمنا مت کرو کہ جس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، ایک حصہ ہے، مما اکتسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ مردوں کے لیے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اعمال کیے، اس میں سے ایک حصہ ہے۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب، نصیب ہے، حصہ ہے، مما اکتسبنا، جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ عورتوں کے لیے ان کا حصہ یہ نہیں کہ تم عمل کرو، اصل کیا ہے کہ تم عمل کرو، تمہاری نیت جب ٹھیک ہوگی، تمہارے اعمال صحیح ہوں گے، درست ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے دے گا۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور سوال کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، من فضلہ، اس کے فضل میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے فضل مانگا کرو، اور ایک دوسرے پہ تمنا نہ کیا کرو کہ اس کو فلاں چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مجھے نہیں دی ہے، اس کو فلاں چیز مل گئی ہے، فلاں نعمت مل گئی ہے، مجھے نہیں ملی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا کرو کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، پوری طرح واقف ہے۔ جی آیت نمبر 33 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ، کہ ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنا دیا، موالیہ، موالی مولا کی جمع ہے، یعنی ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنا دیے، ہم نے مقرر کر دیے، موالیہ، مولا کی جمع ہم، یعنی وارث مقرر کر دیے، مما، اس میں سے، جو ترکا، چھوڑا، الوالدانی، والدین نے، والاقربون، اور قریبی رشتہ داروں نے، یعنی قریبی رشتہ داروں نے جو بھی مال ترکے میں چھوڑا، وراثت میں چھوڑا، تو ہم نے ان کے وارث جو ہے نا وہ مقرر کر دیے کہ ان کا مال، جو مال وراثت ہے، وہ ان کی وفات کے بعد وہ مال کس کو ملے گا، وہ مال کس کو ملے گا، وہ جو وارث ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حصے بھی مقرر کر دیے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ، عقدت، کہ جن کا تم نے عقدت، مقرر کیا، یعنی معاہدہ کیا ان سے، ایمانکم، اپنے عہد و پیمان کا، یعنی کہ جن سے تم نے اپنے ہاتھوں سے معاہدہ کیا، جن سے تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا، معاہدہ کیا، یا جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے، فآتوہم، تو پس تم دے دو ان کو، نصیبہم، ان کا نصیب، ان کا حصہ، یعنی کہ جن سے تم نے اپنے ہاتھوں سے تم نے معاہدہ کر دیا ہے، تو تم انہیں ان کا جو نصیب ہے، ان کا جو حصہ ہے، تم ان کو دے دو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ تم نے جو حلف یا معاہدہ کسی کے ساتھ کیا ہو تو اس کا حصہ اس میں سے اس کو دے دو۔ اگر نصرت کا معاہدہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی نصرت کریں گے، ایک دوسرے کی اعانت کریں گے، تو اس کا جو، اس صورت میں جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دے دو۔ لیکن جو میراث ہے، وہ میراث
اسی کو ملے گی کہ جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اور اسی طرح جب مہاجرین نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ میں آئے تو جو مہاجر ہوتا تھا وہ انصاری کا کیا ہوتا تھا؟ وارث ہوتا تھا۔ مہاجر انصاری کا وارث ہوتا تھا۔ تو پھر اس معاملے کو ختم کر دیا گیا کہ اب وہ وارث نہیں بن سکتا، اب جو مہاجر ہے وہ انصاری کا وارث بالکل نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کیا، حلف یا معاہدہ ان سے تمہارا ہوا ہے، تو ان کا جو نصیب بنتا ہے، ان کا جو حصہ بنتا ہے، وہ تم ان کو دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 34 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو مرد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ نگران بنایا ہے، عورتوں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، اور جملہ جو معاملات ہیں عورتوں کے، خواتین کے، یعنی ان کی بیویوں کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے نیک جو خواتین ہیں، نیک عورتیں ہیں، ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الرجال رجل کی جمع ہے، یعنی مرد، قوامون وہ قوام ہیں، یعنی نگران ہیں، وہ حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بما سبب اس کے جو فضل اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بعضہم علی بعض، بعض ان کے بعض کو بعض پہ، یعنی بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بعض پہ فضیلت دے سکتے ہیں، بعض کو بعض پہ۔ اور وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور قوام کیوں ہیں مرد عورتوں پہ؟ اس لیے کہ وَبِمَا، اور سبب اس کے جو أَنفَقُوا انہوں نے خرچ کیا، یعنی مردوں نے، مِنْ أَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں میں سے، یعنی مرد جو ہے وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، کہ بیوی کا جو نان نفقہ ہوتا ہے وہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نان نفقہ پورا کرے، اس کے جو اخراجات ہیں وہ اس کو پورا کرے، اس کو ادا کرے۔ تو اس سبب سے بھی اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے مردوں کو عورتوں پہ، ان کی بیویوں پہ۔ فرمایا فالصالحات، پس جو صالحات ہوتی ہیں، جو نیک ہوتی ہیں، وہ کون ہیں؟ قانتات، جو فرما بردار ہوتی ہیں۔ تو نیک عورتیں کون سی ہیں؟ کہ جو فرما بردار ہیں، یعنی شوہروں کی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں۔ اور دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ کہ حافظات للغیب، حافظات للغیب، کہ وہ حافظات ہیں، وہ حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب یعنی شوہر کی غیر حاضری میں، اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں۔ کس چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں؟ اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہیں، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور اس طرح شوہر کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ بما حفظ اللہ، فرمایا کہ بما حفظ اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ بما حفظ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے وہ حفاظت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی، یعنی ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اس آیت کے اندر، آیت کے اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کا ذکر کیا کہ جس کی نافرمانی کا ڈر ہو، یعنی جو نافرمان ہو، جس کے اندر نشوز ہو، جو نافرمانی کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ایسی جو عورت ہے، ایسی جو بیوی ہے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، اگر یعنی وہ نافرمان ہیں، فعظوہن، پس ان کو نصیحت کرو۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ اگر ایک بیوی اگر نافرمانی کرتی ہے تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کو نصیحت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، کہ شوہر اس کو سمجھائے اور اس کو نصیحت کرے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو،
اور یہ جو کام ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جی، پھر اگر وہ باز نہ آئے تو وَاہْجُرُوهُنَّ، ان سے الگ ہو جاؤ، فی المضاجع، بستروں میں، یعنی خواگاہوں میں، یعنی گھر کے اندر ہی جو بستر ہے اس سے علیحدہ ہو جاؤ، ان کے بستر سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اس سے، اور جو وہ نافرمانی کر رہی ہے شوہر کی، اس سے وہ باز آ جائے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ اگر وہ زبانی نصیحت سے اگر باز نہیں آتی ہے بیوی، تو پھر کیا کرو کہ بستروں میں، یعنی خواگاہوں میں ان سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ، اور وَضْرِبُوهُنَّ، اور مارو ان کو۔ یہ تیسرا سٹیپ ہے کہ اگر پھر بھی وہ نافرمانی سے باز نہیں آتی ہیں تو پھر ان کو مارو۔ تو یہاں مارنے سے مراد کیا ہے؟ بالکل ہلکی مار ہے، ہلکی مار، کہ جس سے ان کو کوئی زخم نہ آئے، اور نہ ہی جس سے ان کو کوئی مثلا ہڈی ٹوٹنے کا کوئی خدشہ ہو، خطرہ ہو، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ہلکی مار اس کی اجازت ہے، لیکن یہ بھی تب کہ جب وہ نصیحت قبول نہ کرے اور خواگاہوں میں اگر اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے، اس سے علیحدگی کرتا ہے خوابگاہ کے اندر، اگر اس سے بھی وہ باز نہیں آتی ہے، تو تیسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مارے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع ہو جائیں، یعنی تمہاری بات مان لیں، نافرمانی چھوڑ دیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ، تو مت تلاش کرو علیہن، ان پر، یعنی ان کے بارے میں، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی زیادتی کا راستہ پھر ان کے بارے میں مت تلاش کرو، یعنی پھر ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو کہ مثلا ان کو طلاق دے دو، یا اس کے باوجود بھی ان کو تنگ کرو۔ جب انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے، جب انہوں نے رجوع کر لیا ہے اپنی بات سے، نافرمانی کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر ان کو کسی بھی قسم کی اذیت و تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ ان اللہ کان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علیاً، بہت بلند، کبیراً، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ الحمدللہ، ہمارا اگلا صفحہ ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں اختلاف کا ڈر ہو تو آپس میں صلح کراؤ ان کی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ڈر ہو ان دونوں کی آپس میں مخالفت کا، اگر ڈر ہو، کس چیز کا ڈر ہو؟ کہ آپس میں ان کی مخالفت بہت زیادہ بڑھ جائے اور پہلے جو 3 طریقے جو ذکر ہوئے ہیں وہ کارآمد نہ ہوں، تو پھر چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ ایک جو منصف مرد ہے، جو اصلاح کرنے والا ہے، وہ شوہر کے خاندان میں سے مقرر کیا جائے، اور ایک منصف مرد بیوی کے خاندان میں سے مقرر کیا جائے، اور وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے مخلص ہو کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں اور آپس میں صلح کی اور موافقت کی پوری کوشش کریں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، شقاق کا یعنی مخالفت کا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان اگر تمہیں مخالفت کا ڈر ہو کہ وہ ان کے درمیان، یعنی ان کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اور ان میں آپس میں مخالفت ہی ہے، لڑائی جھگڑا ہی چل رہا ہے اور ان دونوں کی آپس میں صلح نہیں ہو رہی ہے، تو فَبْعَثُوا، پس مقرر کرو، حکماً، ایک حکم، یعنی ایک فیصلہ کرنے والا، ایک حاکم، ایک منصف، من اہلہ، اس کے اہل میں سے، یعنی شوہر کے گھر والوں میں سے، یعنی اس کے خاندان میں سے، وحکماً، اور ایک حکم، ایک منصف مرد، من اہلہا، اس کے اہل میں سے، یعنی بیوی کے خاندان میں سے، ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے، اصلاحاً، اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے، یعنی مخلص ہو کے اگر وہ چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے، دونوں جو حکمین ہیں، دونوں فیصلہ کرنے والے، دونوں منصف، اگر وہ مخلص ہو کے اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں گے، تو یوفق اللہ، تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے گا یا موافقت پیدا کر دے گا، بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، علیماً، بڑے علم والا، اور خبیراً، اور اللہ تعالیٰ بڑے
خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، دیکھیے اسلام کا جو نظام ہے اور اسلام کے جو احکامات ہیں، شریعت کے جو ہدایات ہیں، وہ کتنی بہترین ہیں اور کتنی واضح ہیں کہ مرد کو یہ نہیں چاہیے کہ چھوٹی سی غلطی ہو جائے اور وہ فوراً طلاق دینے پہ آ جائے۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بیان فرمایا وہ کیا ہے کہ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ نصیحت کی جائے، نصیحت کرو۔ اگر نصیحت کارآمد نہیں آتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو بستروں پہ علیحدہ ہو جاؤ، بستر الگ کر لو۔ اور اگر یہ بھی چیز کارآمد نہیں ہوتی تو پھر کیا کرو، ان کو ہلکی مار مارو۔ اگر یہ بھی کارآمد نہیں ہوتی تو پھر کیا ہے کہ خاوند کے خاندان میں سے اور بیوی کے خاندان میں سے ایک ایک منصف مرد اس کو مقرر کیا جائے اور وہ بیٹھ کے میاں بیوی کے درمیان صلح کی کوشش کریں۔ اگر ان کی نیت ٹھیک ہوگی، اگر وہ مخلص ہوئے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام دیے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت والے ہیں، جو قرابت والے ہیں یعنی جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى سے مراد کون سا ہے؟ والجاری، اور پڑوسی، ذی القربہ، قرابت والا، یعنی ایسا پڑوسی ہے کہ جو تمہارا رشتہ دار ہے، اس پڑوسی سے بھی جو تمہارا رشتہ دار ہے اس سے بھی اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنبی، اور جو اجنبی، جو ہمسایہ ہے، جو پڑوسی ہے، جو اجنبی ہے، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، اس سے بھی اچھا سلوک کرو۔ والصاحبی، اور صاحب، بالجنبی، پہلو والا، اور جو پہلو کا جو ساتھی ہے اس سے بھی اچھا سلوک کرو۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر سفر کے اندر کوئی ساتھی بنتا ہے، کوئی ساتھ ہے سفر میں، تو اس سے بھی اچھا سلوک کرو۔ اس سے مراد بیوی بھی ہے، اور اس سے مراد کاروباری لین دین کے لیے جو لوگ آتے ہیں، جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ والصاحبی بالجنبی، کہ جو پہلو کا جو ساتھی ہے اس سے اچھا سلوک کرو۔ وابن سبیل، اور مسافر سے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام اور لونڈی ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرو۔ تو دیکھیں جو دین اسلام ہے کتنا عظیم دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی حکم دیا ہے اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کے حقوق کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ لا یحب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، من کان، جو ہو، مختالاً، مغرور اور تکبر کرنے والا، جو اکڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ فخوراً، جو شیخی مارنے والا ہو، جو بڑا خود پسند ہو اور مغرور ہو، تکبر کرنے والا ہو۔ تو مختال کہتے ہیں کہ خرچ کرنے سے پہلے جو تکبر کرتا ہے، اور فخور وہ ہے کہ جو خرچ کرنے کے بعد تکبر کرتا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے بخل اور ریاکاری کرنے والوں کی مذمت کی ہے کہ جو بخل کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو ریاکاری کی نیت سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں، وہ یأمرون الناس، اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں، بالبخل، بخل کا۔ الذین، جو لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، وہ یأمرون، اور جو حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، ویکتمون، اور چھپاتے ہیں، کیا چیز چھپاتے ہیں؟ ما آتاہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، ہی اپنے فضل سے۔ اب اللہ نے ان کو جو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے
تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ عذاب مہین، ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ والذین، آیت نمبر 38 ہے، والذین، اور جو لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو رئاء الناسی لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون اور نہیں مان لاتے باللہ اللہ تعالیٰ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور کہ جس کا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہو گیا، فساء قرینا تو وہ بڑا برا ساتھی ہوا۔ تو ریاکاری سے خرچ کرنے والوں کے جو ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ شیطان ہیں، جو اپنے مالوں کو ریاکاری کی نیت سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں منع کیا ہے کہ اگر مال کو خرچ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرنا۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہوتا ان پہ، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور کیا ان پہ آفت آ جاتی، کیا ان کا نقصان ہو جاتا، لو آمنوا اگر وہ ایمان لے آتے باللہ اللہ تعالیٰ پر، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، وَأَنفَقُوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس میں سے رزقہم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے، اگر وہ قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کے دیوں میں سے اگر وہ خرچ کرتے، تو ان پہ کیا تھا، ان پہ کیا آفت آ پڑتی، ان کا کیا نقصان ہونے والا تھا۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ ان کو خرچ کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے تھا، قیامت کے دن پر ایمان لانا چاہیے تھا، اور اپنے مالوں میں سے خرچ کرنا چاہیے تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ یہ عمل کرتے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ بِهِمْ ان سے علیمہ پوری طرح واقف ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح واقف ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی ایک بھی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا اور اپنی طرف سے اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 40 ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم کرتا مثقال ذرہ ذرے کے برابر بھی، یعنی تھوڑا سا بھی ظلم اللہ تعالیٰ کسی پہ نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ اور اگر ہو حسنۃ کوئی حسنہ کوئی نیکی ہو تو یضاعفها اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک نیکی بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیں گے، وَيُؤْتِ اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے من لدنہ اس کی طرف سے، یعنی اپنی طرف سے، اجرا عظیما اجر عظیم، اللہ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ قیامت کے دن ہر امت سے گواہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا، ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا۔ کیا گواہی دے گا؟ یہ گواہی دے گا کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء پہ یہ گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے درست کہا ہے اور انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو اے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو اسی کا بیان اس آیت کے اندر ہے، فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، فرمایا کہ پھر کیا حال ہوگا، سوچو وہ کیا حال ہوگا ان کا، اذا جب، جئنا ہم لائیں گے، من کل امت ہر امت سے، بشہید گواہ کو۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، وجئنا بک اور ہم آپ کو لائیں گے، علی ہؤلاء ان پہ، شہیدہ گواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پہ بطور گواہ کے لائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
انبیاء کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جی، اس کے بعد ہمارا یہ چوتھا صفحہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کافر جو لوگ ہیں وہ کیا تمنا کریں گے، ان کی تمنا کیا ہوگی۔ قیامت کے دن کافروں کی تمنا کیا ہوگی۔ اس کے بعد شراب کے بارے میں دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ اس طرح مرض یا سفر کی حالت میں طہارت کے احکام و مسائل اور تیمم کا طریقہ، یہود گمراہی خریدتے ہیں اور وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اس طرح یہودیوں نے کیا کیا، اپنی کتابوں میں انہوں نے تحریف کی، انبیاء کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ کیا کی، لعنت کی۔ جی، آیت نمبر 42 ہے، اللہ نے فرمایا کہ یوم الدین، اس دن، یودو، چاہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اس دن وہ لوگ چاہیں گے جنہوں نے کفر کیا، کیا چاہیں، اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وعصوا، اور جنہوں نے نافرمانی کی، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ دن، ایسا دن ہوگا قیامت کا دن کہ جس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ کیا چاہیں گے، لو تسوا بہم الارض، کاش کہ انہیں زمین کے برابر کر دیا جاتا، کاش زمین ان کے ساتھ برابر کر دی جاتی، کہ کاش ان کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے، یعنی وہ مٹی ہوتے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتے اور دوبارہ زندہ نہ کیے جاتے۔ تو وہ یہ تمنا کریں گے، کون سے لوگ، کہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ جیسے کہ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں کیا ہوتا، مٹی ہوتا۔ تو یہ ان کی تمنائیں ہوں گی، کاش ان کے ہوں گے، کاش کاش وہ بولیں گے کہ جس دن اس کاش کا کوئی فائدہ پھر نہیں ہوگا۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اسی دنیا کے اندر ہی، جب تک ہماری اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم اسی دنیا کے اندر ہم تیاری کر لیں اپنی آخرت کی، مرنے سے پہلے پہلے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت آؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آؤ، لا تقربوا، مت قریب ہو، مت قریب ہو جاؤ، الصلاۃ، نماز کے، یعنی نماز مت پڑھو، وانتم سکارا، اور تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں تم نماز مت پڑھو۔ تو یہاں پہ دیکھیے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے کیا کیا، انہوں نے دعوت میں شراب پی اور وہ بطور امام نماز پڑھانا شروع ہو گئے اور سورۃ الکافرون پڑھی اور اس کو غلط پڑھا، اس میں غلطی کی، قرآن غلط سلط پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ شراب اگر پی ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، تمہیں پتہ ہو کہ تم نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہو۔ پھر فرمائے ولا جنوباً، اور نہ اس حال میں تم مسجدوں کے قریب جاؤ، یعنی مسجدوں میں بھی مت جاؤ کہ تم جنبی ہو، یعنی حالت جنابت میں تم مسجد کے اندر ٹھہر نہیں سکتے۔ جنابت کی حالت میں اگر تم پہ غسل فرض ہو جائے، تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم مسجدوں کے اندر ٹھہر نہیں سکتے، وہاں پہ رک نہیں سکتے، الا مگر عابری سبیل،
الا مگر وہ کہ جو راستہ عبور کرنے والے ہوں۔ اگر تم راستہ عبور کر رہے ہو، مسجد سے ہی تمہیں گزرنا پڑے، تو ہاں اس کی اجازت ہے، حالت جنابت کے اندر مسجد سے گزرنے کی اجازت ہے، لیکن رکنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی جب تم غسل کر لو تو پھر تم گزر سکتے ہو، اس کے علاوہ اگر تم ضرورت ہو تو پھر تم گزر سکتے ہو، ویسے تم حالت جنابت کے اندر مسجد کے اندر ٹھہر نہیں سکتے، وہاں پہ رک نہیں سکتے۔ پھر فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو مرضى، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا تم سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، صحبت کی ہو، فلم تجدوا ماء، پس تم کسی بھی طرح کا کوئی بھی پانی اگر تم نہ پاؤ، فتیمموا، تو پھر تم تیمم کرو، قصد کرو، صعیدا طیبہ، پاک مٹی کا، فامسحوا، پھر تم مل لو، بوجوہکم، اپنے چہروں سے، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، یعنی اس مٹی کو اپنے چہروں پہ اور اپنے ہاتھوں پہ اس کو مل لو۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ، عفوا، معاف کرنے والا، غفورا، بڑا غفور ہے۔ تو اس آیت کے اندر تیمم کا ذکر ہے کہ اگر ایک انسان مریض ہے، حالت مرض میں ہے، یا سفر میں ہے مثلا، یا اس نے قضاء حاجت کی ہے اور پانی نہیں ہے، یا بیوی سے صحبت کی ہے، مباشرت کی ہے، لیکن پانی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ تیمم کی نیت ہو، اور اس کے بعد مٹی پہ ایک دفعہ ہاتھ مارا جائے، اور پھر جو مٹی ہاتھ پہ لگے اس کو پھونکا جائے، پھونک ماری جائے، پھر اپنے منہ کا اس کے ساتھ مسح کیا جائے، منہ پہ وہ ہاتھوں کو ملا جائے، اور اپنی ہتھیلیوں پہ ایسے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑا ہی غفور ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا اور ان کے برے اعمال کا، کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کیا ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتو، جو دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یعنی جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ ملا۔ تو حصے سے مراد کیا ہے کہ باقی انہوں نے ضائع کیا، جو ایک حصہ ملا وہ بھی صرف الفاظ ہی ملے، عمل نہ کیا انہوں نے اس پہ۔ یشترون الضلالۃ، یشترون، وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ، گمراہی کو، یعنی گمراہی کو خریدتے ہیں، ویریدون، وہ چاہتے ہیں، ان، یہ کہ تضلوا، تم بھٹک جاؤ، السبیل، راستے سے، یعنی تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی جیسے وہ گمراہ ہوئے تم بھی اسی طرح گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیہ، وکفیٰ، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، ولیہ، دوست ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی دوست کافی ہے، وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، نصیرا، مددگار۔ اللہ تعالیٰ دوست ہونے کے لحاظ سے بھی کافی ہے اور مددگار ہونے کے لحاظ سے بھی کافی ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی اور کارستانیوں کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، انبیاء کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب کیا کیا، ان پہ لعنت کی۔ فرمایا من الذین ہادو، من سے الذین، وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں میں سے وہ لوگ، یحرفون، کہ جو تحریف کرتے ہیں، جو پھیر دیتے ہیں، الکلمہ، بات کو، ان مواضعہ، ان مواضع سے مراد کیا ہے کہ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، جس موقع محل کے مطابق بات ہوتی ہے اس کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔
اور اس سے مراد کیا ہے کہ مثلا تعویلیں کرتے ہیں، جیسے جو ذبیح تھے، جن کو ذبح کیا جانا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن وہ کہتے تھے نہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، تو وہ تعویلات کرتے تھے، باطل تعویلات کرتے تھے، اور تورات کے احکام کے اندر کیا کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس برے عمل کا ذکر کیا کہ ان لوگوں میں سے وہ ہیں من الذین ہادو، جو یہودی ہوئے، یحرفون، وہ تحریف کرتے ہیں، الکلمہ، باتوں کی، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے، موقع محل سے ہٹ کے وہ بات کرتے ہیں، پھیر دیتے ہیں بات کو، اور تحریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکام کے اندر، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر۔ وہ یقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ یعنی وہ یہودی وہ ایسے کہتے تھے، سمعنا کہتے تھے ہم نے سنا، وعصینا، اور پھر کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ یا تو وہ اپنے دل میں کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی سننے کے بعد، یا اپنے ان کے جو دوست تھے، جو دوسرے یہودی تھے، ان سے آپس میں کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے لیکن ہم نے بات ماننی نہیں ہے، بلکہ ہم نے نافرمانی کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ واسمع، اور سنو، غیر مسمعین، اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے۔ یعنی وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا کے طور پہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی بات نہ سنی جائے اور آپ کی بات مقبول نہ ہو، نعوذ باللہ۔ وراعنا، اور وہ کہتے تھے، رائنا کہتے تھے، رائنا کہتے تھے کہ ہماری رعایت کرو، اور کیا کہتے تھے، رائنا، ہماری رعایت کرو، لین بالسنتہم، لین بالسنتہم، اپنی زبان کو توڑ مروڑ کے وہ یہ کلمہ کہتے تھے۔ یعنی رائنا کا مطلب کیا ہے کہ ہماری رعایت کرو، ہماری طرف توجہ کرو، لیکن وہ اس کو رائنا کہتے تھے، لین بالسنتہم، یعنی اپنی زبان کو توڑ مروڑ کے الفاظ کو کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے، اور وہ اس لیے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے۔ اور فرمائے وطعنًا فی الدین، اور دین کے اندر طعنے کے لیے، دین کے اندر وہ طعنے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے۔ ولو انہم، اور اگر وہ قالوا، انہوں نے کہا ہوتا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور سنیے، وانظرنا، اور ہماری طرف دیکھیے۔ اگر رائنا کی جگہ وانظرنا کہتے یا انظرنا کہتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، وہ اقوم، اور ان کے لیے زیادہ درست تھا۔ ولیکن اللہ، ولیکن، اور لیکن، لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت برسائی اپنی۔ فلا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا یہ آخری صفحہ الحمدللہ آیت نمبر 47 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور وعید بھی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس پہ جو ہم نے اتارا ہے، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی ایمان لے آؤ قرآن پہ کہ یہ قرآن تمہاری جو کتابیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کی تکذیب تو نہیں کرتا، ان کے خلاف تو نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ من قبل، اس سے قبل کہ ان نطمسا، کہ ہم مٹا دیں، وجوہن، چہروں کو، ہم تمہارے چہروں کو کیا کر دیں، مٹا دیں، فنردھا، پھر ہم ان کو پھیر دیں، علی ادباریہا، ان کی پیٹھوں پہ۔ یا تو ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں گے، یا ہم ان چہروں کو پیٹھوں پہ ہم پھیر دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ یا تو اس سے مراد کیا ہے، دنیا میں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تم پہ عذاب آ جائے،
یا اس سے مراد ہے آخرت کا عذاب، قیامت کے دن۔ او نلعنہم، یا ہم تم پہ لعنت کریں، کما لعنا، جیسے ہم نے لعنت کی اصحاب السبت، ہفتے والوں پہ، اصحاب السبت پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ایسے ہی تم پہ ہم لعنت کریں۔ تو اصحاب السبت جیسے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے لوگوں کو بندر بنا دیا تھا، ان کو خنزیر بنا دیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان پہ لعنت کی تھی۔ فرمایا کہ وکان، اور ہے امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ تعالیٰ کا حکم، مفعولہ، ہمیشہ سے پورا کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہمیشہ سے کیا ہے؟ پورا کیا ہوا ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہیں، لِمَن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے وہ گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی کو، فقد افترا، تو اس نے گڑھ لیا، اثمًا عظیما، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، اور بہتان اللہ تعالیٰ پہ باندھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا کہ وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، کبھی کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، کہا کہ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کو، یزکون، جو تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا پاک صاف کہتے ہیں، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ دہاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، بالکل تھوڑا سا بھی ظلم جو ہے وہ نہیں ان پہ نہیں ہوگا۔ تو فتیل کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ دہاگا جو کھجور کی جو گٹھلی کے کٹاؤ میں جو نظر آتا ہے، جہاں پہ اس کا کٹاؤ ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی کا، تو وہ جو دھاگا ہوتا ہے بالکل باریک سا، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ فرمایا انظر، دیکھیے، کیف، کیسے، یفترون، وہ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ پہ، الکذب، جھوٹ، دیکھیے کیسے وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے اس کا گناہ گار ہونے کے لیے، واضح سری گناہ گار ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اہل کتاب جادو اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، آیت نمبر 51 اور 52 میں، اور کفار کو ایمان والوں پر وہ فوقیت دیتے ہیں، اور اس طرح اہل کتاب ملعون ہیں۔ آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، اوتو، جو دیے گئے، نصیبا من الکتابی، کتاب میں سے ایک نصیب دیے گئے، یعنی ایک حصہ ان کو ملا کتاب میں سے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبت، جبت پہ، وہ جبت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت سے کیا مراد ہے؟ جبت سے مراد بت بھی ہیں، جادوگر بھی ہیں، کاہن بھی ہیں، یہ سارے جبت میں آتے ہیں کہ یہ لوگ یہ عمل کرتے تھے۔ یہودیوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، ان چیزوں پہ وہ ایمان لاتے تھے، ان کو مانتے تھے۔ والطاغوت، اور باطل معبودوں پہ وہ کیا ایمان لاتے ہیں۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا اور وہ بتوں پر ایمان لاتے ہیں اور شیطان پر اور باطل معبودوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا، ہَؤُلَاءِ، یہ لوگ، اہدیٰ، زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، سبیلا، راستے کے لحاظ سے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے، ان کا جو رابطہ مشرکین مکہ سے ہوا تو مشرکین مکہ کو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، نعوذ باللہ، ان کو مسلمانوں سے، اہل ایمان سے
زیادہ ہدایت یافتہ وہ گردانتے تھے اور مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ لعنت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ لعنت کی، ان پہ اللہ تعالیٰ نے کی لعنت ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کریں، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے بادشاہت میں سے؟ کہ ان کے پاس کوئی بادشاہت ہے؟ یعنی اگر اہل کتاب کو کچھ بھی اختیار اگر مل جائے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اہل ایمان کو حتیٰ کہ نکیر جو ہے، تل برابر بھی کوئی چیز جو ہے نا، اگر وہ بھی ہوگی تو وہ بھی نہیں دیں گے، اگر ان کے پاس اگر بادشاہت بھی آ جائے۔ یعنی اتنے یہ بخیل ہیں اور اتنے یہ حاسد ہیں یہ اہل کتاب۔ فرمایا ام لہم، یا ان کے لیے نصیب، کوئی حصہ ہے، من الملک کی بادشاہت میں سے، فَإِذًا، تو پھر لا یؤتون، نہیں وہ دیں گے، الناس، لوگوں کو، نکیرا، نکیر۔ نکیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کا جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اس کے اوپر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں۔ تو اس میں یہود کے بخل کا بیان ہے، اور فرمایا کہ بادشاہی میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اگر ان کا کوئی حصہ ہوتا تو یہ لوگوں کو ایک ذرہ برابر بھی چیز نہ دیتے، یہ اتنے زیادہ بخیل ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل پر لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو حکمت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 54 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام یحسدون الناس، یا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی، اس چیز پر، ما، جو، آتاہم اللہ، دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ یہ کیا لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے لوگوں کو۔ اور یہاں مراد فضل سے کیا ہے؟ نبوت مراد ہے، کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو یہ حسد کیوں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی حسد کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہے دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے۔ فرمایا فقد آتینا، کہ یقیناً ہم نے دیا، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، الکتاب، کتاب کو دیا، یعنی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی۔ یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی۔ کتاب سے مراد کتاب الہی ہے، اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس کتاب الہی کا جو فہم ہے وہ حکمت ہے، اور اس کتاب الہی پر جو عمل ہے وہ بھی حکمت ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے دیا ان کو، ملکاً عظیما، بڑی ملک یعنی بادشاہت اور سلطنت، اور ہم نے اقتدار بھی ان کو دیا۔ تو مراد کیا ہے کہ جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک نبوت اور بادشاہت کا سلسلہ جاری رکھا، ان کی اولاد کے اندر انبیاء بھی آئے، بادشاہ بھی بنے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اور ان میں سے لوگوں کو بادشاہ بھی بنایا، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو اب یہ جو یہودی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو اسماعیل میں سے آنے پہ یہ حسد کیوں کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت عطا فرمائی ہے، تو اس پہ یہ حسد کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ بنی اسرائیل میں سے بھی انبیاء آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے
बादशाहत अता फरमाई। तो फिर इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने की जो वजह है और इनकार है वो क्या है, हसद है, कि उन्होंने नऊज़ बिल्लाह हसद किया कि अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल में से नबी को क्यों भेज दिया। तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है अनायत अता फरमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सबक यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये देखिए इसमें ये है कि एक चीज़ कितमीर है और एक है फ़तील और एक है नकीर। अलफ़र्क बैन अलकितमीर और अलफ़तील व नकीर फ़िल कुरान। कितमीर क्या है कि हिया गिशाउन रक़ीक़ुन अला नवा अत्तम, कि ये जो बारीक से जो छिलका होता है इसको कितमीर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कितमीर कहते हैं। और फ़तील क्या है कि वो ख़ैतुन रफ़ीउन मजूनुन अला शक्किन नवात, ये एक धागे की तरह जो गुठली होती है उसका जहाँ पे जो कटाव होता है तो वहाँ पे एक धागा सा होता है, उसको फ़तील कहते हैं। और नकीर किसे कहते हैं कि हुवा नुक्ततुन सगीरतुन तजिदुहा अला ज़हरिन नवाती फ़िल जिहतिल मुक़ाबिलति लिश्शक्की, कि ये एक छोटा सा एक नुक्ता होता है, एक डाट होता है जो कि गुठली की जो पुश्त है उस पे होता है, जहाँ पे जो कटाव होता है उसकी दूसरी साइड पे होता है एक नुक्ता सा होता है, उसको नकीर कहते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये इतने बख़ील हैं कि ये किसी को फ़तील भी नहीं देंगे, उसके बराबर भी कोई चीज़ नहीं देंगे अगर उनको कोई चीज़ मिल जाए। और नकीर फ़तील का ज़िक्र किया कि हाँ उन पे जो है जुल्म जो है वो ज़रा बराबर भी एक फ़तील जो है उसके बराबर भी उन पे जुल्म नहीं होगा। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला जो कहा जो सुना उस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुफ़ार मजलिस की भी दुआ हम पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।